بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ لا فار یو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بات کر لیتے ہیں جی ہم سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل عدلیہ کے اور بہت ہی اعلیٰ جوڈیشل سسٹم کے افسران ہوتے ہیں یا عہدیداران ہوتے ہیں، ان کے خلاف جو شکایات ہوتی ہیں، ان کے کنڈکٹ مس کنڈکٹ، ان کے جو بھی ان کے بارے میں شکایات ہوتی ہیں ان کو یہ سنتی ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر 3 ججز اور 4 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان پر مشتمل کہہ رہے ہیں کہ کونسل ہوتی ہے جو ان کی شکایات کے بارے میں سنتی ہے، فیصلے کرتی ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں قاضی فیضی صاحب وہ موجودہ چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں، جسٹس کو خود سے سمجھے کہ ہیڈ کر رہے ہیں۔ ابھی شکایات تھیں جی، مین شکایات جس کے اوپر کارروائی ہوئی ہے وہ ایک چیئرمین نیب، جو سابقہ چیئرمین نیب ہیں جاوید اقبال، اور دوسرے ہیں جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب۔ ان کے اوپر کچھ کمپلینٹس تھیں، ان کے یہ بات چل رہی تھی، یہ ساتھ چل بھی رہا ہے، آپ خود اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن لب لباب یہ تھا کہ جی ایک آڈیو کال لیک ہوئی تھی پرویز الہی صاحب اور مظاہر علی نقوی صاحب کی، حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ججز کے اوپر یا جو کنڈکٹ کے اوپر آئے۔ ایک کوئی ٹریفک کے اندر کوئی بلاکیج کا پرابلم تھا، گاڑی مظاہر علی نقوی صاحب کی رکی تھی، اور اس کے اوپر جو یہ پرویز الہی صاحب یہ ان کے پاس جا کے معذرت کرنا چاہ رہے تھے، اور جج صاحب جو ہے جسٹس صاحب کہتے رہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ ایک آڈیو کال لیک ہوئی۔ دیکھنا چاہیے سب سے پہلے کہ آڈیو کال، یہ کالز لیک کرنا، کال ٹیپ کرنا، یہ کس کا اختیار ہے اور یہ کیوں کی جاتی ہیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے تھا۔ اور قاضی صاحب کو اب خود یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ خود یہ فیس کر رہے تھے تو ان کے کیا تاثرات تھے اور ابھی کیا تاثرات ہیں۔ ایک تو یہ کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا یہ اجلاس کافی دیر بعد ہوا ہے، اور یہ اچھی بات کہ اس میں بہت ساری کوئی میرا خیال ہے کوئی 25-30 کے لگ بھگ ان کی شکایات تھیں، جن میں سے کافی ساری نپٹا دی گئی ہیں، میکسیمم نپٹا دی گئی ہیں، خارج کر دی گئی ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ان کو ٹیک اپ کیا گیا ہے۔ ایک یہ مظاہر علی نقوی صاحب کا مین کہ ان کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اور یہ اکثریت سے نوٹس جاری کیا گیا ہے، لیکن 2 ممبران نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ اس میں سپریم جوڈیشل کونسل میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو بھی کارروائی ہوتی ہے وہ ایک عدالت کی سی ہوتی ہے، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اب وہ جو اختلاف کیا ہے 2 جسٹس صاحبان نے، وہ اس پہ اپنی کیا رائے دیتے ہیں۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ اب مظاہر علی نقوی صاحب اس پہ کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ان کے پاس ریمیڈی بھی ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں اور وہاں جا کر اپنی درخواست دائر کر دیں، اور اس سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف سٹے بھی لے سکتے ہیں، یا وہ اسی میں حاضر ہو کر جواب دیتے ہیں۔ 14 دن کا ان کو ٹائم دیا گیا ہے۔ تو یہ اسی طرح جو سابقہ نائب چیئرمین ہیں ان کے خلاف نون لیگ کی شکایات تھیں کہ انہوں نے ان کے خلاف بیجا کیس بنائے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیا ہوتا ہے، کیا موجودہ دور میں جب سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی کیا اس وقت یہ سب کچھ انصاف پر مبنی ہو رہا تھا، یا سابقہ دور میں جب سیف الرحمان کے ذریعے ایک احتساب کیا جاتا رہا تو وہ سب ٹھیک تھا، اور جو کچھ ان کے خلاف تحقیقات ہوں یا ان کو پوچھا جائے کوئی کہ سرکاری خزانے کو کس طرح سے لوٹ مار کی گئی ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ احتساب نہیں ہے، کچھ اور ہو رہا ہے۔ تو اب موجودہ دور میں کیا ہو رہا ہے، کیا احتساب ہو رہا ہے یا انصاف ہو رہا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ لیکن اب اصل امتحان جو ہے وہ قاضی فیضی صاحب کا ہے، جو ماضی میں بھی اور جیسے ہی چیف جسٹس بنے انہوں نے بڑے تند و تیز اور بہت ہی جو ہے ایک علیحدہ سے سٹانس لیے۔ ماضی میں پوری جو جوڈیشری تھی یعنی سپریم کورٹ تھی، اس میں
کئی دفعہ جو ہے انہوں نے اس میں ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کی اور بہت ہی سخت سٹانس لیے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا وہ تمام معاملات میں جو ہے وہ ایک کلیئر اور انصاف پر مبنی سٹانس لیتے ہیں اور کارروائیاں کرتے ہیں کہ نہیں، اسپیشلی جس طرح کے موجودہ دور میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، ان کے اوپر ایک جو بنیادی رائٹس ہیں شہریوں کے ان کو سلب کرنے کے اوپر، الیکشن کے اوپر امید ہے ان کا اگر ماضی دیکھا جائے جب سے ان کے اپنے اگینسٹ کوئی کمپلینٹ آئی تو اس وقت سے ان کا رویہ جو تبدیل ہوا ہے اور جس کا اظہار اور فرسٹریشن انہوں نے موجودہ اپنے بینچز کے اور سماعت کے دوران بھی کیا ہے، کئی لوگوں کو طعنے دیے ان کے باپ دادا کے حوالے سے اور کئی اور چیزیں جس طرح سامنے آئی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اصل جو انصاف پر مبنی کام ہے وہ کرنے ہیں یا نہیں کرنے، ان کے اوپر کوئی بولڈ سٹیپ اور کلیئر سٹیپ اور سب کو آئین اور قانون کے تحت رکھنے کا جو ان کا ایک ماضی کا سٹانس تھا اور ہے بھی آئینی اور قانونی، اور قاضی صاحب جس کام کو ٹیک اپ کریں ان سے امید بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی کرا لیں گے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو دو معاملات ہیں ان کے اوپر وہ کیسا جو ہے مظاہر علی نقوی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ بظاہر دیکھا جائے میری نظر میں تو یہ کال لیک ہونا معاملہ جو ہے یہ جسٹس صاحب کے اپنے اینڈ تک یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مینیج ہونے کی بات کر رہے ہیں اس میں کال کے اندر، باقی جو کوئی ان کا اپنا سٹانس ابھی تک سامنے آیا ہے وہ تو کہتے ہیں ان کا سٹانس یہی ہے کہ وہ ان تمام الزامات کی تردید کرتے ہیں، لیکن اب اس کے اندر ثابت بھی کرنا پڑے گا کہ آیا یہ جو کال اور باقی الزامات ہیں اثاثے جو ان کے ہیں، ویسے تو احتساب سب کا ہونا چاہیے، کوئی جسٹس ہے، جنرل ہے، کوئی سیاستدان ہے بڑا، کوئی جرنلسٹ ہے، جو بھی ہے سب کا احتساب ہونا چاہیے، سب سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے، اور بالخصوص موجودہ ایمن فیلڈ العزیزیہ ریفرنس میں اس کے اندر بڑے بڑے کیسز خود جوڈیشری جن کو چھوڑتی جا رہی ہے، جن کے پاس نہ پرچیاں تھیں، نہ چٹ تھی، نہ کوئی ثبوت تھا کہ یہ پراپرٹی ہم نے کہاں سے بنائی، تو یہ سارا چیز جو ہے ان کو اگر یہی عدالتیں چھوڑ رہی ہیں اور کسی کو جو ہے وہ پوچھ رہی ہیں، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، اور من گھڑت کیسز جو موجودہ دور میں بنائے جا رہے ہیں ان کے اوپر بھی قاضی صاحب کو چاہیے، اور بالخصوص جو خواتین جیلوں میں پڑی ہیں ان کے بارے میں لازمی ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، کیونکہ آئین اور قانون کے تحت کسی بھی خاتون کو ضمانت کے لیے یہی اس کا ہونا کافی ہے کہ وہ ایک خاتون ہے، تو اس طرح سے امید ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ بہتر طریقے سے لے کر چلیں گے آئین اور قانون کے تحت اس سارے سسٹم کو۔ لا فار یو چینل کو دیکھتے رہیں اور انشاءاللہ اس سپریم جوڈیشل کونسل کی نیکسٹ جو بھی کارروائی ہوگی وہ آپ کو بتائیں گے، اور باقی بھی جو عدالتوں کے اہم ترین فیصلے اور جو بھی بینچز ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، ان کے فیصلے اور مزید عدالتی فیصلے اور نظائر کے بارے میں